یہ ان کی اہل بیت کے ساتھ محبت کی دلیل بھی ہے، خاص طور پر جو آخری نکاح ہے سیدہ اسماء بنت امیس کا، جعفر طیار کی بیوہ تھی، خود نکاح کیا، اور پھر جب سیدنا ابوبکر صدیق کی وفات ہوئی سن 13 ہجری میں، اسماء بنت امیس دوبارہ بیوہ ہو گئیں، ابوبکر صدیق فوت ہو گئے، ان کو غسل دیا، پھر عدت گزاری، عدت گزارنے کے بعد پھر اس خاتون سے کس نے نکاح کیا؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی خاتون سے، ابوبکر صدیق کی بیوہ سے کس نے نکاح کیا؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ، اور جو بیٹا تھا محمد بن ابی بکر، ان کی کفالت بھی کی۔ یہ ان کے ساتھ محبت ہے، پیار ہے، الفت ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربی زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ فضیلت آپ کے سامنے بتائی گئی تھی کہ وہ صاحب مال تھے، تاجر تھے، اور انہوں نے 40,000 دینار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر خرچ کیے، اور ان کے مالدار ہونے کی دلیل قرآن مجید نے دی۔ لہذا بعض لوگوں کی طرف سے جو باغ فدق کے حوالے سے ان پر الزام لگایا جاتا ہے، وہ سراسر بھونڈا الزام، غلط الزام ہے۔ انہیں باغ فدق ہتھیانے کی قطعاً کوئی حاجت، ضرورت نہیں تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ تھا، ان کے والد کا نام عثمان تھا، لیکن یہ نام ابو بکر ایسا ان کے نام پر، اصلی نام پر غالب آ گیا کہ دور جاہلیت میں بھی وہ ابو بکر تھے، اسلام میں بھی وہ ابو بکر تھے، اور آج 1445 ہجری سن جو چل رہا ہے، اس میں بھی وہ ابو بکر ہیں اور قیامت تک ابو بکر رہیں گے۔ کیا مطلب ہے ابو بکر کا؟ ہم عام اپنے مسلمانوں سے بھی پوچھیں کہ پہلے صحابی کون ہیں؟ ابو بکر۔ پہلے خلیفہ کون ہیں؟ ابو بکر۔ ابو بکر کا مطلب کیا ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ نام عبداللہ ہے۔ تو یہ کیا کنیت ہے ابو بکر؟ نہیں جی، کنیت نہیں ہے۔ کنیت ہوتی ہے اولاد کے نام پر، کہ آپ کا کوئی بیٹا ہے، اس کا نام عمر ہے تو آپ ابو عمر، آپ کے بیٹے کا نام احمد ہے تو آپ ابو احمد، آپ کے بیٹے کا نام ساجد ہے تو آپ ابو ساجد۔ اگر بیٹا نہیں ہے، بیٹی ہے، تو بیٹی کے نام پر بھی کنیت ہو سکتی ہے۔ آپ کی بیٹی کا نام ہے عائشہ تو آپ کی کنیت ابو عائشہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے کسی بیٹے کا نام بکر نہیں تھا۔ ابو بکر ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ابو کا مطلب ہوتا ہے عربی میں والا، والا، اور آگے جو بھی آپ لفظ لگائیں گے بیٹے کا نام یا بیٹی کا، تو یہ فلاں بیٹے والا ہے، یہ ابو احمد ہے، ابو عائشہ ہے۔ ابو بکر، بکر والا، یہ بکر کیا ہے؟
عربی کے اندر جوان جو اونٹ ہوتا ہے اس کو بکر کہتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر مالدار تھے اور ان کے پاس بے تحاشا اونٹ تھے اور جوان اونٹ، اس وجہ سے ان کو ابو بکر کہا جاتا ہے، اونٹوں والا، جوان اونٹوں والا، یعنی مالدار، مال جس کے پاس، اس زمانے میں یہی ایک چیز تھی جس کو مال سمجھا جاتا تھا۔ تو ابو بکر صدیق کے پاس اتنی کثرت کے ساتھ اونٹ تھے کہ ان کو ابو بکر کہا گیا۔ ایک تو یہ وجہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر وجہ ابو بکر کہنے کی کہ بکر کا مطلب ہے اولیت اور پہلے نمبر پر آنے والا، ہر کام پہلے سر انجام دینے والا۔ محدثین نے لکھا ہے کنیا بھی ابی بکر، ابو بکر صدیق کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ لِابْتِكَارِهِ الْخَصَائِلِ الْحَمِيدَةِ، جتنے بھی خیر کے کام تھے، نیکی کے کام تھے، اچھے کام تھے، سب سے پہلے بڑھ کر اس کو کرنے والے کون تھے؟ ابو بکر۔ نیکی کے کاموں میں پہلے، زمانہ جاہلیت میں بھی، اسلام میں بھی، صحابیت میں بھی اور خلافت میں بھی ابو بکر۔ اللہ تبارک و تعالی نے نام ہی ایسا ان کا رکھ دیا کہ ہر معاملے میں پہلے، ہر معاملے میں پہلے، ہر معاملے کے اندر اول۔ مشرکین مکہ نے تنگ کیا، جو کمزور مسلمان تھے، ضعیف مسلمان تھے، اللہ کے نبی نے اجازت دی کہ یہاں مکہ میں رہنا محال ہو رہا ہے، مکہ چھوڑ دو، نکل جاؤ، ہجرت کر لو۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا ابو بکر صدیق ایک دن تنگ آ کر نکل پڑے، ہجرت کی غرض سے مکہ چھوڑ دیا، جا رہے، برکے غماد نامی جگہ وہاں پہنچے، مکہ کے ایک سردار سے ملاقات ہو گئی، ابن دغنہ، ابن دغنہ بھی پڑھتے ہیں اس کو، ابن دغنہ قبیلہ کارا کا سردار ہے، پاورفل آدمی ہے، مکہ کا رہائشی ہے۔ اینا ترید یا ابا بکرین، ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ سب کی زبان پر، مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، سب کی زبان پر ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر۔ ابو بکر کہاں چلے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قوم نے بڑا تنگ کر دیا، یہاں مکہ میں رہ کر مجھے رب کی عبادت نہیں کرنے دیتے، میری آواز کو دباتے ہیں، میں نکل کھڑا ہوں، رب کی زمین بڑی وسیع ہے، کہیں بھی چلا جاؤں گا، ایسی جگہ جہاں پر میں آزادی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکوں اور مجھے کوئی تنگ نہ کرے۔ ایک کافر مشرک کے الفاظ سنے، اس نے کہا ان مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج، ابو بکر تم جیسا پاکیزہ آدمی، تم جیسا شریف آدمی، تم جیسا بہترین آدمی اگر مکہ سے نکل گیا تو باقی مکہ میں بچے گا کیا پھر؟ انک لتصل الرحم، تم خصال حمیدہ اور محمودہ کے مجموعے ہو، تصل الرحم، تم صلہ رحمی کرتے ہو، وتکسب المعدوم، جو کما نہیں سکتے ان کو کما کے دیتے ہو، وتعین علی نوائب الحق، کسی کا حق کوئی مار رہا ہو تم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہو، اس کا حق دلاتے ہو، وتکری الضیف، تم تو مہمان نواز ہو، تمہارے اندر اتنی اچھی صفات موجود ہے، تمہارے جیسے آدمی کو نہ تو آج خود مکہ سے نکلنا چاہیے اور نہ ہی کوئی اس کو مجبور کرے کہ وہ مکہ سے باہر جائے، میں تمہاری ذمہ داری لیتا ہوں، میرے ساتھ چلو، میں دیکھتا ہوں تمہیں کون تنگ کرتا ہے۔ ابن دغنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ لے کر آئے اور سرداروں سے کہا کہ آج کے بعد ابو بکر صدیق جس طرح چاہے اپنے رب کی عبادت کرے، اونچی آواز سے کرے، پست آواز سے قرآن پڑھے، جس طرح بھی چاہے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ وہ تو خیر ابن دغنہ کافر ہی مر گیا، لیکن اس نے مسلمانوں پر کئی احسانات کی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا اس روایت کے تحت کہ
ابو بکر صدیق کے یہ اوصاف، یہ کمالات بعینہ انہی الفاظ سے ابن دغنہ نے نقل کیے جو اوصاف و کمالات، جو الفاظ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہے تھے، اور دونوں الفاظ صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ یہ شروع کی حدیث میں ہے اور یہ 3000 کے بعد کوئی حدیث ہے جہاں ابو بکر صدیق کی فضیلت میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ امی خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے جب پہلی وحی لے کر آئے، جبرائیل سے ملاقات کر کے کب کبھی تاری تھی، کانپ رہے تھے، آپ فرما رہے تھے مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ امی خدیجہ نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کے متعلق خوف لاحق ہو گیا ہے۔ تو امی عائشہ نے، امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کن الفاظ میں آپ کی ڈھارس بندائی تھی؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم، وہی الفاظ بعینی، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا حق دلاتے ہیں، وتکسب المعدوم، جو کما نہیں سکتے آپ اس کو کما کر دیتے ہیں۔ آپ جیسے جس قدر آپ کے اندر صفات محمودہ ہیں، آپ کی جو اچھی خصلتیں ہیں، اس جیسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ حافظ صاحب کہتے ہیں کہ یہ عجیب مماثلت ہے، غائب درجے کی مماثلت ہے، حد درجے کی اس کے اندر مدح ہے کہ جو اوصاف و کمالات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے، بعینہ ہی وہی اوصاف و کمالات سیدنا صدیق اکبر کے اندر۔ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا یار بنا دیا ابو بکر صدیق کو، آپ کا ساتھی بنا دیا، ہم سفر بنا دیا، سفر و حضر میں آپ کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلنے والا بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن کر انتخاب کر کے ایسا رمز شناس مزاج کو سمجھنے والا ابو بکر صدیق کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دیا ہمیشہ کے لیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی سے بے انتہا محبت تھی، ایسی محبت کہ جس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ آپ سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ بے شمار صحابہ تھے، نڈر، بہادر، دلیر، طاقتور، جوان، بے شمار صحابہ تھے، لیکن سفر ہجرت کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ اس کا انتخاب کیا جس کے نام کا پروانہ آسمان سے آیا تھا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں، اپنے والد گرامی کے گھر میں تھی، عین دوپہر کا وقت، سخت گرمی، تپتی ہوئی لو ہے، اور کوئی شخص اپنے سر پہ رومال ڈالے، چادر ڈالے، ہمارے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ میرے والد گرامی پہچان نہ سکے اور دیکھ کر کہنے لگے اللہ اس شخص پر رحم کرے، اگر اس کو کوئی ضروری کام بھی تھا سورج ڈھلنے کا انتظار کرتا، ذرا ٹھنڈک ہو جاتی، یہ لو کم ہو جاتی، تپش کم ہو جاتی، اس کو نہ جانے کیا افتاد آن پڑی ہے کہ یہ اتنے دوپہر کے وقت گھر سے نکلا ہے۔ قریب آئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ابو بکر، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے، میں مکہ چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی اکیلے؟ کہا اکیلے نہیں، اللہ نے تمہارا نام لیا ہے، تمہارے نام کے ساتھ تمہاری معیت میں مکہ کو چھوڑوں گا اور اس سفر کو اختیار کروں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی عائشہ کہتی ہیں کہ یہ آنسو خوشی کے تھے، اور میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو دیکھے تھے کہ خوشی سے بھی کوئی انسان روتا ہے، اتنی محبت۔ جی ہاں، سفر ہجرت رات کی تنہائیوں میں نہیں ہوا تھا، رات کے اندھیروں میں نہیں ہوا تھا، چھپ چھپا کے نہیں ہوا تھا، عین دوپہر کے وقت اللہ کے نبی نے مکہ چھوڑا تھا اور ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا تھا۔ چنانچہ غار ثور میں گئے، مدینہ ادھر ہے، جانا ادھر تھا، لیکن بالکل الٹی جانب مکہ کے اس طرف چلے گئے۔ غار ثور میں اوپر لے کر چڑھ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس غار ثور کے اندر بھی محبت کا وہ لازوال واقعہ پیش آیا جو رہتی دنیا تک
تک ثابت کرتا رہے گا کہ ابو بکر سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے کوئی محبت کرنے والا نہیں تھا. سارے سوراخ کپڑوں سے بند کر دیے. اللہ کے نبی سے پہلے غار میں داخل ہوئے, صفائی کی, جتنے سوراخ تھے سب بند کر دیے. آخری ایک سوراخ, اس پر اپنی ایڑی رکھ دی. اللہ کے نبی سے کہا اب تشریف لے آئیں, اب آپ آرام کریں, سو جائیں. کیسا پیارا, کیسا سہانا منظر ہوگا. غار کا وہ ہلکا پھلکا سا اندھیرا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود, اور اس گود میں امام الانبیاء کا سر. ابو بکر صدیق نے کہا آپ سو جائیں. اللہ کے نبی سو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کی گود کا سرہانہ بنا کر سو گئے. اب وہ ایک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام سوراخوں میں سے ایک سوراخ میں وہ کالا سانپ رکھا تھا, جس نے اندر سے سیدنا ابو بکر صدیق کو ڈسا. لیکن سانپ کے ڈسنے کے باوجود بھی ذرا سی جنبش پیدا نہ ہوئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہیں نیند خراب نہ ہو جائے, آپ کی آنکھ نہ کھل جائے. اس درد کو محسوس کیا. درد آنکھوں کے راستے آنسو بن کے نکلا, اور سیدنا صدیق اکبر کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو سیدھا مہتاب رسالت کے چہرے پر گرا, آپ کے چہرے پر گرا. اس آنسو کا بھی کیا کہنا. وہ آنسو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو کہیں بھی گرا سکتا تھا. وہ آنسو سیدھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ چہرے پر گرا. آپ کی آنکھ کھل گئی. اور پھر اس کے بعد جب دشمن دوڑتے بھاگتے ہوئے آئے, آہٹ محسوس کی کہ کوئی آ رہا ہے, گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں ہیں, لوگوں کے قدموں کی آوازیں ہیں, تو گھبراہٹ تو پیدا ہوئی. اللہ کے نبی اب کیا ہوگا؟ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. یہ آیت فی الغار. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہے, تم کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہے, تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا؟ یہ آیت فی الغار ابو بکر صدیق کے بارے میں. اور ایک آیت نہیں ہے, ایک آیت نہیں ہے. اہل السنہ کا تو بچہ بچہ قرآن کے اندر بے شمار مقامات سے ابو بکر صدیق اشارت النس, دلالت النس وغیرہ سے ثابت کر سکتا ہے. 15 آیتیں, ایک دو نہیں, 15 آیتوں سے کہیں اشارے میں, کہیں کنارے میں, اور کہیں واضح ابو بکر صدیق کی موجودگی قرآن کے اندر ہے. 15 آیتیں. تو باہر کیف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے کے اندر اولیت کی وجہ سے ان کو ابو بکر کہا جاتا ہے. محبت بے شمار تھی. آپ جانتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی شادیاں کی. ان کا نکاح ہوا, اس جاہلیت کے زمانے کی بات ہے, اسلام سے قبل ہی. ام قتیلہ نامی ایک خاتون سے, عبد العزیٰ کی بیٹی تھی, ام قتیلہ نامی خاتون سے شادی ہوئی. بیٹا پیدا ہوا. ابو بکر صدیق نے نام کیا رکھا؟ عبداللہ. زمانہ جاہلیت کے اندر بیٹے کا نام اپنے نام پر, ان کا اپنا نام بھی عبداللہ تھا, بیٹے کے نام پر عبداللہ نام رکھا. اسی خاتون سے بیٹی پیدا ہوئی. سیدنا صدیق اکبر نے بیٹی کا نام رکھا اسما, سیدہ اسما بنت ابی بکر. یہ خاتون سے بیٹا اور بیٹی دونوں کے نام کیا ہیں؟ عبداللہ اور اسما. دوسرا نکاح ام رومان زینب بنت عامر رضی اللہ تعالی عنہ, ان سے ہوا. بیٹا پیدا ہوا. سیدنا ابو بکر صدیق نے نام کیا رکھا؟ عبد الرحمن. کیا نام رکھا؟ عبد الرحمن. ام رومان سے بیٹی پیدا ہوئی, کیا نام رکھا؟ عائشہ الصدیقہ الطیبہ الطاہرہ. کیسے پیارے نام رکھ رہے ہیں. دوسری بیوی سے عبد الرحمن اور عائشہ. تیسرا نکاح کیا ام حبیبہ نامی ایک خاتون سے, بیٹی پیدا ہوئی, نام کیا رکھا؟ ام کلثوم. چوتھا نکاح کیا, کس سے نکاح کیا؟ سیدہ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے. بیوہ ہو گئی تھی, ان سے نکاح کیا. ہاں بیوہ ہو گئی تھی, ان سے نکاح کیا. کون ہے, کس کی بیوہ ہے؟ اسما بنت امیس جعفر طیار کی بیوہ ہے. سیدہ اسما بنت امیس. جعفر طیار سیدنا علی کے بڑے بھائی, غزوہ موتا میں داد شجاعت دے کر شہید ہو گئے. ایک بازو کٹا, دوسرا بازو کٹا, اسلام کی خاطر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. طیار نام رکھ دیا گیا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے ان کو جنت میں 2 پر دے دیے ہیں, جہاں چاہتے ہیں اڑ کے چلے جاتے ہیں. جعفر طیار سیدنا علی کے بڑے بھائی. ان کی یہ بھابھی ہیں, کن کی؟ سیدنا علی کی.
जाफर तैयार की बेवा है, इद्दत मुकम्मल हुई, किसने निकाह किया? सैयदना अली की भाभी से। किसने निकाह किया? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला। बेटा पैदा हुआ अस्मा बिनते उमैस से हज्जतुल विदा के सफर में। सही मुस्लिम के अंदर पूरी रिवायत मौजूद है, अल्लाह के नबी के साथ जा रही हैं, हज्जतुल विदा के सफर में रास्ते में सैयदा अस्मा बिनते उमैस रजी अल्लाह ताला अन्हा के यहां अबू बकर सिद्दीक की ज़ौजा मोहतरमा के यहां बेटा पैदा हुआ। नाम क्या रखा? अपने आका के नाम पर मोहम्मद, मोहम्मद बिन अबी बकर। क्या प्यारे नाम। जमाना जाहलियत में अब्दुल्ला और अस्मा, अब्दुर्रहमान और आयशा, उम्मे कुलसूम और मोहम्मद, ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक की औलाद के नाम है। ये तो बाद में अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना अहब्बल अस्माइ इलल्लाहि अब्दुल्लाह व अब्दुर्रहमान। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है। वो जमाना जाहलियत में अबू बकर सिद्दीक रख चुके। अव्वलियत है, हर मौके पर अव्वलियत है, नाम रखने में भी अव्वल नंबर ले गए जमाना जाहिलियत में। जबकि लोग नाम अब्दुल उज्जा रखते थे, अब्दुल शम्स रखते थे, अब्द मन्नाफ रखते थे, फला देवी के नाम पर, फला बुत के नाम पर। उस जमाने में अबू बकर सिद्दीक का अपना नाम अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, बेटे का नाम अब्दुल्ला, बेटे का नाम अब्दुर्रहमान, बेटी का नाम आयशा, उम्मे कुलसूम, अस्मा, ये प्यारे नाम सैयदना सिद्दीक अकबर ने रखे। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज के साथ उनकी मुआफकत है। और हर मौके पर जैसे वो अव्वल आ जाते हैं, अव्वल पोजीशन हासिल करते हैं, उसको अव्वल तौर पर अंजाम देते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। ये उनकी अहले बैत के साथ मोहब्बत की दलील भी है, खास तौर पर जो आखिरी निकाह है सैयदा अस्मा बिनते उमैस का। जाफर तैयार की बेवा थी, खुद निकाह किया। और फिर जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक की वफात हुई सन 13 हिजरी में, अस्मा बिनते उमैस दोबारा बेवा हो गई। अबू बकर सिद्दीक फौत हो गए, उनको गुस्ल दिया, फिर इद्दत गुजारी। इद्दत गुजारने के बाद फिर इस खातून से किसने निकाह किया? सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु। उसी खातून से, अबू बकर सिद्दीक की बेवा से किसने निकाह किया? सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला। और जो बेटा था मोहम्मद बिन अबी बकर, उनकी किफालत भी की। ये उनके साथ मोहब्बत है, प्यार है, उल्फत है। और ये नाम जो है मोहम्मद, ये नाम जो अबू बकर है, ये नाम जो उमर है, और ये नाम जो आयशा है, ये नाम जो खतीजा है, कभी भी अहले बैत के यहां मादूम नहीं हुआ। उन्होंने अपने आगे औलाद, उनकी औलाद ने ये नाम रखे। हर जमाने के अंदर ये नाम रखे गए। किसी के बेटा हुआ, किसी के यहां अबू बकर, बेटा हुआ तो उमर, बेटी हुई तो आयशा, बेटी हुई तो खतीजा। ये उनके साथ मोहब्बत की दलील थी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक के इस आखिरी बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर आगे बड़े हुए, शादी की। मोहम्मद ने शादी की, मोहम्मद के यहां बेटा पैदा हुआ, नाम रखा कासिम। क्या नाम रखा? कासिम। कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर मदीना के एक जबरदस्त आलिम बने। बल्कि 7 जो उस जमाने के मशहूर फुकहा थे, उलमा थे, उनमें से एक इमाम कासिम बिन मोहम्मद भी हैं। कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक के पोते। इमाम कासिम के यहां आगे बेटी पैदा हुई, उन्होंने शादी की और उनके यहां बेटी पैदा हुई। बेटी का नाम रखा उम्मे फरवा। क्या नाम रखा? उम्मे फरवा। उम्मे फरवा बिनते कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर। अबू बकर सिद्दीक की क्या हो गई बताएं? परपोती। अबू बकर सिद्दीक की क्या हो गई? परपोती। उम्मे फरवा बिनते कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर। अब इसका नाम याद रखिएगा कि ये कौन है? परपोती। सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के यहां बेटा पैदा हुआ, नाम क्या रखा? हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु। सैयदना हुसैन के यहां बेटा पैदा हुआ, नाम क्या रखा? अली, अपने वालिद के नाम पर, अली बिन हुसैन, जिनको कहते हैं ज़ैनुल आबिदीन। क्या कहते हैं? ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन बिन हुसैन बिन अली। ज़ैनुल आबिदीन के यहां आगे बेटा पैदा हुआ। ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बेटे का नाम रखा मोहम्मद।
جن کو کہتے ہیں محمد الباقر، امام باقر، یاد رہے گا نسب نامہ؟ محمد الباقر یعنی امام باقر کے والد کا نام کیا ہے؟ زین العابدین۔ زین العابدین کے والد کا نام کیا ہے؟ حسین۔ حسین کے والد کا نام کیا ہے؟ علی۔ علی کے کیا ہو گئے؟ پڑپوتے۔ امام باقر علی کے پڑپوتے، اور ام فروا ابو بکر صدیق کی پڑپوتی۔ امام باقر کی شادی ہوئی ام فروا کے ساتھ، ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ سیدنا علی کی پڑپوتی کے ساتھ۔ امام باقر کی زوجہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ ام فروا۔ اللہ نے بیٹا عطا کیا، بیٹے کا نام رکھا ہے جعفر الصادق۔ امام جعفر الصادق، تمہاری پوری فقہ جعفری سیدنا صدیق اکبر کے خون پر کھڑی ہے، کس لحاظ سے ان کو گالی دیتے ہو؟ امام جعفر صادق کون ہے؟ والدہ کا نام کیا ہے؟ ام فروا۔ ام فروا کس کی بیٹی ہے؟ امام قاسم کی۔ امام قاسم کس کے بیٹے ہیں؟ محمد کے۔ محمد کس کے بیٹے ہیں؟ ابو بکر الصدیق۔ امام جعفر کس کے بیٹے ہیں؟ امام باقر کے۔ امام باقر کس کے بیٹے ہیں؟ زین العابدین کے۔ زین العابدین کس کے بیٹے ہیں؟ سیدنا حسین کے۔ سیدنا حسین کس کے بیٹے ہیں؟ سیدنا علی کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون جمع کر دیا پڑپوتے اور پڑپوتی کی شکل میں، اس لیے سیدنا جعفر صادق فخریہ کہتے تھے کہ میں ایک طرف سے صدیقی ہوں اور دوسری طرف سے علوی ہوں، یہ خاندان جدا نہیں ہو سکتا، یہ خون الگ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خون کو اس طرح جمع کیا، اور بڑی محبت تھی۔ امام باقر ابو بکر صدیق کی پڑپوتی سے جن کا نکاح ہوا ہے، بڑی محبت کرتے تھے سیدنا ابو بکر صدیق سے۔ بہار الانوار فقہ جعفریہ کی مشہور کتاب ہے، حوالہ موجود ہے۔ امام باقر سے کسی نے مسئلہ پوچھا، امام باقر سے، جعفر صادق کے والد سے کسی نے مسئلہ پوچھا، امام صاحب یہ بتائیں کہ تلوار کو، جو اس زمانے کا مشہور ہتھیار تھا، اس کو چاندی سے یا سونے سے مرصع کر سکتے ہیں؟ کہ آپ کے پاس تلوار ہے، اس کو چاندی سے اور سونے سے مرصع کر سکتے ہیں؟ اس زمانے میں لوگ کرتے تھے۔ آج بھی جو اندرون سندھ کے جو کچے کے ڈاکو ہیں، کراچی میں پکے کے ڈاکو ہیں، جو شوقیہ طور پر ریوالور، اس کا جو دستہ ہوتا ہے جس میں رکھتے ہیں پٹا وغیرہ، اس کو خوب سجایا ہوتا ہے۔ سندھ میں جو کچے کے ڈاکو ہیں، کلاشن کا پٹا انہوں نے خوب سجایا ہوتا ہے، نقش و نگار کر کے، پھول گوٹے لگا کر، تو یہ شوق ہے۔ امام باقر سے، جعفر صادق کے والد سے پوچھا گیا کہ تلوار کو سونے چاندی سے مرصع کر سکتے ہیں، نقش و نگار بنا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں جائز ہے۔ امام صاحب دلیل دے کیسے جائز ہے؟ کہا حلا ابو بکر الصدیق سیفہ، اس لیے جائز ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کو سونے چاندی سے مرصع کیا ہوا تھا۔ کون دلیل دے رہے؟ امام باقر دلیل کے طور پر ابو بکر صدیق کا عمل پیش کر رہے ہیں، اور ساتھ میں لگا رہے ہیں صدیق۔ سننے والا ہوگا بیچارہ کوئی ایسا، کہنے لگا کہ آپ صدیق کہہ رہے، آپ ابو بکر کو صدیق کہہ رہے؟ سیدنا امام باقر ایک دم سے کھڑے ہو گئے اور قبلے کی طرف منہ کیا۔ پہلے نہ جانے کس صورت میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ایک دم سے کھڑے ہوئے، قبلے کی طرف رخ کیا اور 3 مرتبہ کہا نعم الصدیق، جی ہاں الصدیق، جی ہاں الصدیق، جی ہاں الصدیق، اور اس کے بعد ایک بددعا دے ماری، وَمَن لَّمْ يَكُن لَّهُ الصِّدِّيقُ فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ قَوْلَهُ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ، اور جو ابوبکر صدیق کو صدیق نہیں مانتا، صدیق نہیں کہتا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کو جھوٹا ثابت کرے گا۔ یہ امام باقر نے کہا سیدنا صدیق اکبر کی محبت میں۔ تو آپ صدیق کو گالی دے کر کس کو گالی دیتے ہیں؟ آپ صدیق کو برا بھلا کہہ کر کس کو برا بھلا کہتے ہیں؟ صدیق کا تو یہ مقام اور مرتبہ تھا۔ معجم طبرانی کی روایت ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا آپ پر سلامتی ہو
اے اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل انسان، سیدنا علی کو مخاطب ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل انسان، آپ پر سلامتی ہو، یعنی السلام علیکم کہہ کر کہا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تم مجھے افضل کہہ رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر الصدیق ہیں، پھر عمر۔ تم نے مجھے سب سے افضل انسان بنا دیا، اللہ کے نبی کے بعد افضل ابو بکر ہے، اس کے بعد عمر ہے، اور اس کے بعد کہا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ابو بکر صدیق کی محبت اور میری دشمنی کبھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، کبھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ جس دل میں ابو بکر صدیق کی محبت ہے اس دل میں میری نفرت نہیں ہوگی، اور جس دل کے اندر میری نفرت ہے اس دل کے اندر ابو بکر صدیق کی محبت نہیں آ سکتی۔ الحمدللہ اہل السنہ والجماعہ ببانگ دوہل کہتی ہے کہ ہمارے دل میں ابو بکر صدیق کی بھی محبت ہے اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی محبت ہے۔ جس دل میں ایک محبت ہے اور دوسرے کے لیے دشمنی ہے وہ مومن نہیں، دونوں سے محبت رکھنی ہوگی۔ ابو بکر صدیق سے محبت ہے تو سیدنا علی کی محبت بھی ہے، اور اگر سیدنا علی سے محبت رکھتے ہو تو ابو بکر صدیق کی محبت بھی اپنے دل میں بٹھانی ہوگی، ورنہ مومن نہیں ہو۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا عظیم مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ شان، مقام، مرتبہ دیا کہ وہ اس امت کے پہلے صحابی، افضل البشر بعد الانبیاء اور خلیفہ بلا فصل پہلے خلیفہ ہیں۔ ان کی محبت عین ایمان ہے، ان سے محبت رکھنا یہ ایمان کا جز ہے۔ سلف صالحین اپنے بچوں کو سیدنا ابو بکر صدیق کی محبت اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی آیت سکھائی جاتی ہے۔ قرآن کی آیت پتہ نا کیسے سیکھتے ہیں؟ قرآن کی آیت سیکھنے کے لیے اس کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے، ایک آیت یاد کرنے کے لیے اس کو بار بار دہرانا پڑتا ہے، 10 بار، 15 بار، 20 بار، تب جا کر وہ آیت آپ کے ذہن میں بیٹھتی ہے۔ یہ حفظ کا طریقہ ہے۔ ابو بکر صدیق کی محبت اس طرح بٹھائیں گے کہ سیدنا ابو بکر الصدیق خلیفہ بلا فصل، اس کو بار بار پڑھیں، اس کو بار بار دہرائیں، بچوں کے سامنے، بیوی کے سامنے، اولاد کے سامنے، تاکہ ہر گھر کے اندر، گھر کے ہر فرد کے اندر ابو بکر صدیق کی محبت بیٹھ جائے۔ نام رکھیں، اپنے بچوں کے نام رکھیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، اسی ترتیب سے۔ کوئی مسئلہ نہیں، ترتیب بدل بھی دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، پہلے بچے کا نام علی رکھ لیں، ہم منع نہیں کرتے۔ اللہ نے جو ترتیب بنانی تھی بنا دی، ہو گئی، تمہارے لکیر پیٹنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ باقی اگر آپ کا پہلا بیٹا ہے، آپ اس کا نام علی رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، دوسرے بچے کا نام ابو بکر صدیق رکھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نام رکھیں۔ آپ کے گھر میں خلفائے راشدین میں سے 1، 2، 3، 4 جتنے اللہ نے آپ کو بیٹے عطا کیے ہونے چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی جی مولوی صاحب، کوئی نام بتائیں، ایسا نام جو آج تک کسی نے رکھا نہیں ہو، میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تجھے سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ نام رکھنے کا طریقہ ہے اپنے آباء و اجداد کے ناموں پر نام رکھو، اپنے دادا کو، نانا کو، ننیال میں دیکھو کوئی اچھا نام ہے رکھ دو، اس سے اور اوپر چلے جاؤ، کوئی عالم ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، اس کے نام پر نام رکھو، اور اوپر چلے جاؤ، تابعین ہیں، صحابہ ہیں، ان کے نام پر نام رکھو، اور اوپر چلے جاؤ، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جی ایسا نام جو کسی نے رکھا نہ ہو؟ مجھے ایک ساتھی نے کہا شیخ صاحب بتائیں بچہ پیدا ہوا ہے کیا نام رکھو؟ میں نے کہا ابو بکر صدیق رکھو، ابو بکر رکھو نا۔ کہنے لگا یہ کوئی بھاری نام لگ رہا ہے، بڑے آدمی کا نام لگ رہا ہے، اور کوئی اچھا سا نام بتائیں۔ میں نے کہا صحیح کہہ رہا ہے، بڑے آدمی کا نام ابو بکر ہوگا، کوئی چھوٹے موٹے آدمی کا نام ابو بکر نہیں ہوگا، بھاری آدمی کا نام، طاقتور آدمی کا نام، وجاہت والے آدمی کا نام ابو بکر ہوگا۔ اور یہ کیا نسبت کم ہے کہ اس امت کے سب سے افضل آدمی کے نام پر آپ اپنے بچے کا نام رکھو، ابو بکر۔ کتنا پیارا نام ہے، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر،
سعد، سعید، عبد الرحمن، عبداللہ، کیا ضرورت پڑی ہے؟ کتنے آپ کے ہاں اولاد ہوگی؟ اتنے نام ہیں، عشرہ مبشرہ صحابہ کے نام، کوئی کیسا نام چاہیے آپ کو؟ یہودی آج بھی چن چن کر ان کی کتابوں میں ان کے مذہبی پیشواؤں کے جو نام ہے نا وہ رکھتے ہیں. ان کا مائیکل نام ختم نہیں ہو رہا، ڈونلڈ نام ختم نہیں ہو رہا، ابراہم نام ختم نہیں ہو رہا، بچوں کے نام رکھتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پرانی نسل سے رشتہ ناتا توڑ کر کوئی اوپرے قسم کے نام رکھیں. اور رواج بڑھ گیا ہے لڑکیوں کے نام، لڑکوں کے نام انگلش نام رکھے جا رہے ہیں جن کا نہ کوئی معنی، نہ مفہوم، نہ مطلب، کچھ بھی نہیں. تو یہ عظیم شخصیات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، خلفائے الراشدین پر، سیدنا ابوبکر صدیق پر، سیدنا عمر پر، سیدنا عثمان پر، سیدنا علی پر، اور عشرہ مبشرہ پر، اصحاب الشجرہ پر، اصحاب بدر پر. اللہ اپنی کروڑ رحمت نازل فرمائے کہ آج ہم جو کچھ بھی ہیں ان کی وجہ سے مسلمان ہیں، ہلکا باغوشان اسلام ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام کے نام لیوا ہے، اور اسلام پر جان اپنی قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہے. کس وجہ سے؟ ان صحابہ کرام کی کوششوں کی وجہ سے. اللہ وحدہ لا شریک ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر جمع فرمائے. اللہ تعالی ہمیں بغض سے بچائے، حسد سے بچائے، نفاق سے بچائے، اور صحابہ کرام کی نفرت سے بچائے، ان کی پیروی کرنے والا بنائے، ان سے سچی محبت کرنے والا بنائے، اور اپنے ہر معاملے کے اندر صحابہ کرام کی زندگیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.